خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مسئلہ پہلے ہم نے سمجھا ہے کہ زمین کی پیداوار کتنی ہو تو عشر فرض ہوتا ہے۔ اب اس کلپ میں ہم یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب پیداوار نصاب کو پہنچ گئی تو اس میں سے عشر کتنا ادا کیا جائے گا؟ 10واں حصہ ادا کیا جائے گا یا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں عبداللہ بن عمر اور جابر رضی اللہ عنہما کی صحیح بخاری کی دونوں روایتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما سکت السماء والعیون او کان عثریا العشر، جس کو آسمان سے پانی پلایا گیا ہو بارش کا یا اولوں کا یا برف کا، یا چشموں نے پانی پلایا ہو، یا پیداوار فصل نے خود زمین سے اپنی جڑوں کے ساتھ پانی حاصل کیا ہو، اس میں سے 10واں حصہ دیا جائے گا، 10 من میں سے 1 من۔ اور وما سقیا بالنضح نصف العشر، اور جس کو کھینچ کر کنویں سے نکال کر اونٹوں پر لاد کر یا ٹیوب ویل چلا کر جس زمین کو سیراب کیا گیا ہے، ففیہا نصف العشر، اس میں نصف العشر ہوگا، یعنی عشر کا 10ویں حصے کا آدھا، مطلب ہے 20واں حصہ، 20 من میں سے 1 من۔ دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں، اس میں لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما ساقات الانہار والغیم العشور وما سقیا بالثانیۃ نصف العشر، جس کو نہروں کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو، جس فصل کو، یا بارش کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو، اس میں سے 10واں حصہ ہے، 1/10 ہے، 10 من میں سے 1 من۔ اور وما سقیا بالثانیۃ، جس کو راہٹ کے ذریعے، جلار کے ذریعے، یا اٹھا کر کھینچ کر ٹیوب ویل چلا کر سیراب کیا گیا ہے، ففیہا نصف العشر، اس میں نصف العشر ہے، 20 من میں سے 1 من ہے، 20واں حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، چشموں کا پانی ہوتا ہے، اس پانی سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے کھالیاں، نالے وغیرہ کھودے جاتے ہیں، جن کے ذریعے پانی زمین کو، فصل کو پہنچایا جاتا ہے، اور ان کے کھودنے میں مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، خرچہ بھی آتا ہے، اور اگر بندہ کسی سے کھدوائے، مزدوروں سے کھدوائے، تو ان کو مزدوری دینا پڑتی ہے، لیکن یہ مزدوری ایک ہی مرتبہ، یہ مشقت ایک ہی مرتبہ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ابتدا میں یہ کھالیاں بنائیں گے تو 1 مرتبہ مشقت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد معمولی جو مشقت ہوگی ہر مرتبہ پانی لگانے میں، وہ کوئی زیادہ مشقت اور زیادہ خرچہ اس پر نہیں آتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس میں 10واں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، عشر کو زیادہ مقرر کیا ہے، زیادہ عشر رکھا ہے۔ اور جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے یا اونٹوں پر لاد کر یا جلار کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اٹھا کر پانی لا کر ڈالا جائے، اس میں ہر مرتبہ سیراب کرنے میں مشقت بھی اٹھانی پڑے گی اور خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس خرچے کی وجہ سے اور اس مسلسل مشقت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عشر کو کم کر دیا ہے، اور وہ 20واں حصہ اس میں سے مقرر کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جون سی فصل جس کو بارش سے سیراب کیا گیا ہو، نہروں سے سیراب کیا گیا ہو، چشموں سے سیراب کی گئی ہو، یا اس نے زمین سے خود پانی چوس کر اپنی نشو و نما پائی ہو، اس فصل میں سے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو 10واں حصہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ اور جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے
چشم اپنا جلار کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے پانی پلایا گیا ہو، اس کی پیداوار میں سے 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اپنا حق پورا امانت اور دیانتداری سے دل کی خوشی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔